وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آج 24 ذوالحجہ 1446 ہے اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ اور اس کے چند دن باقی ہیں۔ اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ کی 26 یا 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابو لؤلؤ مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ 3 راتیں زخمی رہے اور تاریخ کے اعتبار سے پھر 1 محرم الحرام کو وہ شہید ہو گئے۔ اگرچہ ان کی وفات کی تاریخ کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ایک مشہور قول وہ 1 محرم الحرام کا ہے۔ بعض تو ایسے ظالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں اس سے اہل بیت کی عظمت کم ہو جائے گی۔ اہل بیت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ 10 محرم الحرام کو ہے، اس لیے کوئی اہل سنت یہ وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اہل بیت کی شان کے اندر کوئی کمی کرے یا اس کے اندر کوئی کوتاہی کرے۔ جو تاریخی اعتبار سے علماء نے تاریخیں لکھی ہیں اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے پہلے چند باتیں اس حوالے سے کہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس وقت ہمیں اور آپ سب کو گرمی کی شدید لہر کا سامنا ہے اور انسان بہت کمزور ہے۔ بعض اوقات جب اس کے اوپر کوئی تکلیف تنگی آتی ہے تو اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں
جس کے اندر ناشکری کا پہلو ہوتا ہے، جس کے اندر گلہ اور شکوہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں، دن کو رات کے اندر تبدیل کرتا ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا ایک یہ معنی بھی لکھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رات اور دن کا لمبا ہونا یہ موسموں کے اعتبار سے ہے۔ سردی میں رات لمبی، دن چھوٹے، گرمی میں دن لمبے، راتیں چھوٹی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ موسموں کا بدلنا، اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ میں نے پہلے عرض کیا ایک ہے بصارت، انسان اپنی ظاہری نظروں سے دیکھے، ایک ہے دل کی نظروں سے دیکھنا، اس کو صاحب بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رات اور دن کے بدلنے کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ صاحب بصیرت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے موسموں کے اندر، موسموں کے تغیر اور تبدل کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی اس کی حکمتیں ہیں، کبھی بہار کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی خزاں کا موسم۔ ہر موسم کے اندر اللہ جل شانہ کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور اللہ جل شانہ کی حکمتیں بھی الگ ہیں۔ اس لیے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو، جس کے اندر تم اپنے لیے تکلیف سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر لکم، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اپنی خیر سے اور اپنے شر سے وہ واقف نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے سامنے کوئی انگارہ جل رہا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس انگارے کا رنگ بھی بڑا پیارا نظر آتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ اب اس انگارے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ماں اور باپ کو پتہ ہے یہ انگارہ بظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر آگ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے، والدین اس کا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں، بچہ روتا ہے، بچہ سمجھتا ہے یہ میرے دشمن ہے، لیکن ماں اور باپ کو پتہ ہے یہ اس بچے کے ساتھ دشمنی نہیں ہے بلکہ اس بچے کی خیر کے لیے ہے۔ اسی طرح بہت سی دنیاوی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر شر رکھا ہوا ہے، اس لیے بعض اوقات وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ انسان سمجھتا ہے یہ میرے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے وہ بے انصافی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر بے انصافی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر چھپائی ہوئی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے خیر اور شر کو سمجھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا موسموں کے تغیر اور تبدل کے اندر بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں، جو گلے اور شکوے کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ علماء نے آداب لکھے ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ فرمایا دیکھو جب کوئی تنگی، پریشانی، تکلیف آتی ہے، جیسے گرمی کا موسم ہے، اس کے اندر ایک بندہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، ایک بندہ اس کے لیے اپنے رب کی رضا سمجھ کر اس کو قبول کرتا ہے تو اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہر چیز کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوئی ہے، تو اسی طرح علماء نے لکھا اسی کے اور آداب بھی ہیں۔ جب کوئی تکلیف، پریشانی، تنگی آئے، اللہ جل شانہ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، فرمایا ای دعائے افضل ہو، اے اللہ کے نبی سب سے افضل دعا کون سی ہے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل ربک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جب اپنے رب کے سامنے
اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کر، دو چیزیں مانگا کر، ایک اللہ سے عافیت مانگا کر، ایک اللہ سے معافی کو طلب کیا کر، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ کسی کو عافیت عطا فرما دی، اور عافیت کے اوپر میں پہلے تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے علماء نے تیسری چیز لکھی، فرمایا جب کوئی گرمی کا موسم آتا ہے اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، ذرے ذرے کے اندر، پتے پتے کے اندر، بوٹے بوٹے کے اندر وہ اللہ کی حکمت کو تلاش کرتے ہیں، وہ رب کو تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ایک اللہ والا ایک جگہ سے گزر رہا، ایک بندہ اپنی ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور اس ریڑھی کے اوپر سنگترے بیچ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، کہتا ہے اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اس طرح کی آوازیں لگا رہا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اس کی آواز کے اندر غور کرو، بڑی حکمت کی بات اس نے کہہ دی ہے۔ شاگردوں نے کہا یہ تو سنگترے بیچ رہا ہے، اس میں حکمت کی بات کیا ہے؟ اللہ والے نے کہا توجہ کرو، یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، یعنی جو اچھے سنگ ہوتے ہیں، جو اچھی صحبت ہوتی ہے، جو اچھے دوست ہوتے ہیں، جو اچھی مجلس ہوتی ہے، جن اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، ترے وہ تر جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب تمہاری مجلس اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، جب تمہاری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو جس طرح وہ اچھے تر جائیں گے اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی تر جائے گا۔ اللہ والے ہر چیزوں کے اندر حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا جب کوئی اس قسم کی گرمی آتی ہے اصل کے اندر یہ محشر کی گرمی کو یاد دلاتی ہے، یہ قیامت کی گرمی کو یاد دلاتی ہے، یہ جہنم کی گرمی کو یاد دلاتی ہے۔ انسان جو ہے محاسبہ کرے، انسان توجہ کرے، میں اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، حشر کی گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ میں اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گا؟ میں اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ میں اس گرمی کے لیے چھاؤں تلاش کرتا ہوں، حشر کے میدان کی چھاؤں کیا ہوگی؟ میں اس گرمی کے لیے ٹھنڈک تلاش کرتا ہوں، قبر کی ٹھنڈک کس چیز کے اندر ہے؟ میں اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھنڈک کے لیے دائیں اور دائیں وسائل استعمال کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہوں۔ اس قیامت کی جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے میں نے کون سے اسباب اور وسائل کو اختیار کیا ہوا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہر چیز کے اندر حکمت ہے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی، بڑی عجیب دعا ہے۔ فرمایا جس دن گرمی سخت ہو، کسی کو گرمی سخت لگی ہوئی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی۔ یہ دعا جو ہے عمل الیوم واللیلہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا جب کوئی گرم دن ہو اور کوئی شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا الیوم، جب کوئی سخت گرمی کا دن ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کتنا سخت گرم دن ہے، اور اس کے بعد کہے اللہم اجرنی من حر جہنم، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے دے، مجھے جہنم کی گرمی سے محفوظ کر دے۔ فرمایا جب کوئی بندہ یہ دعا کر لیتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ جہنم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے جہنم آج میرے ایک بندے نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، اور میں تجھے گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو تجھ سے پناہ دے دی ہے۔ اب یہ فضیلت بھی کب ہے؟ یہ بھی گرمی کے موسم کے اندر۔ میں نے عرض کیا ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے، ہر چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے کوئی نہ کوئی ایسی حکمتیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب گرمی کا موسم آتا ہے، اللہ رب العزت نے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے، اللہ کسی کو نیکی کی توفیق دے دے، کسی کو پانی پلانے کی توفیق دے دے، کسی پیاسے کی پیاس بجھانے کی توفیق دے دے، کسی جگہ کنواں کھدوانے کی توفیق دے دے، کسی جگہ پانی جاری کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
کتنے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے فضائل اس کے ذکر فرمائے۔ ایک فاحشہ عورت آپ کے سامنے واقعہ پتہ ہے آپ کو، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بخشش فرمائی۔ ایک بندہ راستے سے جا رہا، سخت پیاس لگی، کنویں کے اندر اترا، باہر نکلا، کتے پر نظر پڑی، کیچڑ کے اندر منہ مارا اور پیاس سے برا حال ہے، دوبارہ اترا، دل کے اندر خیال آیا اس کو بھی ایسی پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا جوتا نعال اتارا، اس کے اندر اس نے پانی بھرا، منہ کے اندر جوتا پکڑا اور کنویں کے اوپر چڑھ کر آیا، کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس عمل پر بخشش کر دی۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا کسی جانور کو پانی پلانے پر بھی بخشش ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر تر جگر والے کے اوپر، ہر تر جگر رکھنے والے کو پانی پلانے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس میں انسان اور جانور کی کوئی وہ نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، مسلمان اور کافر کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے اوپر فضائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن کہے گا اے میرے بندے میں نے فلاں وقت اس سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ حدیث قدسی ہے۔ بندہ کہے گا مولا تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے، تو بے نیاز ذات ہے، تو کھانے اور پینے سے پاک ہے، تو نے کب پانی طلب کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مفہوم ہے، فرمایا اللہ جل شانہ فرمائیں گے فلاں وقت کے اندر میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس وقت اگر اس کو پانی دے دیتا یہ ایسے ہی تھا جیسے مجھے پانی دے دیتا۔ لہٰذا پیاسے کو پانی پلانا اور پیاسے کی پیاس دور کرنا بہترین چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا ایو صدقۃ اعجب الیک، اے اللہ کے نبی کون سا صدقہ ایسے ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرماتے ہیں ان امی ماتت، فرمایا فاتصدق عنہا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں صدقہ کر سکتے ہو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا فأی صدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ مجھے بتائیں، میں اپنی والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد گئے، کنواں کھدوایا، وقف کیا اور اس کے بعد کہا میں نے اس کنویں کو ام سعد کی طرف سے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے اپنے فوت شدگان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، کسی جگہ پانی کی کمی، پانی کی قلت، وہاں پر جو ہے نا جی اس صدقے پر عمل کیا جائے۔ جب تک لوگ اس سے سیراب ہوں گے، کوئی وضو کرے گا، کوئی اس سے اپنی پیاس بجھائے گا، کوئی اپنی ضرورت پوری کرے گا، اللہ جل شانہ اس کا اجر جو ہے آپ کے اعمال نامے میں لکھتا رہے گا۔ آپ نہیں بھی ہوں گے عمل جاری رہے گا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے عرض کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری گرمی کے موسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب ایک طرف ہمیں اس کے اندر شر ہی شر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ نے کتنی خیریں چھپائی، اس کے اندر اللہ نے کتنی خیریں چھپائی ہوئی۔ اس لیے کوئی بھی موسم ہو، کیسی بھی حالت ہو، بندے کا بندگی یہ ہے وہ رب کی رضا کے اوپر راضی رہتا، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا۔ اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں تجھ سے جو ہے نا جی راضی رہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 تلاوت کی، اللہ جل شانہ اس کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کو معیار حق فرمایا اگر تم ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے میرے نبی اور صحابہ لے کر آئے تو یقیناً تم ہدایت پالو گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج 24 ذی الحجہ اور 26 یا 27 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، پھر ان کی شہادت یکم محرم الحرام۔ اس حوالے سے چند فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس لیے کہ ہمارے اوپر حق ہے ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی
جن کو مراد رسول کہا گیا، جو سسر رسول ہیں، جن کی زبان کے اوپر رب تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنتی فرمایا، جن کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے عراق ایران کو فتح فرمایا، اللہ جل شانہ ایسے جو ہے نا جی فضائل والے اور ایسے مقام اور مرتبے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو فضائل عرض کیے، اور میں نے آپ شروع میں ایک بات عرض کی کہ ہمارے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اگلا مہینہ محرم کا ہے۔ ہمارا اسلامی سال ختم بھی قربانی پر، شروع بھی قربانی پر۔ اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ اسلام کبھی آپ سے وقت کی قربانی چاہے گا، کبھی آپ سے جان کی قربانی مانگے گا، کبھی آپ سے مال کی قربانی مانگے گا، اور ہماری تاریخ اس سے بری ہوئی ہے۔ جب یہ مہینہ سال ختم ہوتا ہے تو اختتام بھی قربانی کے اوپر ہے، جب سال شروع ہوتا ہے تو سال کی شروع بھی جو ہے نا جی شہادتوں کے اوپر ہے۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر شہید کا معنی حاضر ہونا، شہید کا معنی گواہی دینا۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا شہید کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے اکرام کے لیے، اور شہید کا معنی گواہی دینا ہوتا ہے۔ شہید کو شہید اس لیے بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ جب رب کے دربار میں قیامت والے دن یہ حاضر ہوگا تو وہ جگہ، وہ خون، وہ اس کا جسم اور اس کے ٹکڑے، وہ اس کی شہادت کی گواہی دیں گے، اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اسلام کی بنیاد، اسلام کی ابتدا، اسلام کی انتہا، ساری کی ساری قربانیاں، اور قربانیاں صحابہ کرام نے بنیاد رکھی ہیں۔ اس لیے صحابہ کا تذکرہ کرنا، اور صحابہ میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں اور کس مقام اور درجے کے صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بحب الہذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دو میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہو ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، بابی جہل و بعمر ابن الخطاب، اس میں ابو جہل ہے اور عمر ابن الخطاب ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کا مطلب کیا ہے؟ پسند کون تھا؟ حضرت عمر تھے، اس لیے اللہ نے حضرت عمر کو پسند کیا، اسلام کی جو ہے جھنڈے کے نیچے لے کر آئے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا دین کے معاملے کے اندر سب سے زیادہ سخت میری امت میں عمر ہیں، دین کے غیرت کے اعتبار سے، دین کی حمیت کے اعتبار سے، دین کے جو اوامر ہیں ان کو لاگو کرنے کے اعتبار سے، فرمایا عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ابن الخطاب ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر احد پہاڑ کے اوپر ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، احد پہاڑ کانپنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسبت احد، احد تو جو ہے نا جی ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا حضرت عمر کی شہادت کی گواہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی زندگی کے اندر یہ عطا فرما دی تھی۔ اس لیے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، فرمایا اللہ موت تجھ سے مانگتا ہوں، شہادت کی مانگتا ہوں، لیکن تیرے نبی کے دیار کے اندر، تیرے نبی کے جو ہے اس جو ہے نا جی دار الحجرت کے اندر، تیرے نبی کے شہر کے اندر مانگتا ہوں، شہادت بھی مانگتا ہوں، تیرے نبی کے شہر کے اندر بھی مانگتا ہوں۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر دی، اللہ نے شہادت بھی دے دی اور مدینہ کے اندر بھی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق جو ہے، اس لیے ان کی شہادت کا واقعہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ابو لؤلؤ مجوسی، ایران سے تعلق اور آگ کا پرستش کرنے والا، چکیاں بناتا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ غلام، اس نے آ کر شکایت کی، فرمایا عمر حضرت مغیرہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں، محصول زیادہ لیتے ہیں۔
فرمایا تو نجار بھی ہے، بڑھئی بھی ہے، 3-4 پیشے تجھے آتے ہیں، اس اعتبار سے تیرا محصول بہت کم ہے۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک دفعہ کہا تو مجھے چکی بنا کر دے۔ اس ظالم نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت جو ہے چاروں دانگ عالم کے اندر ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراست تھے، فرمایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ صحابہ نے کہا کہ اس کے خلاف، فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک بندے نے اقدام کیا ہی نہیں ہے، پہلے اس کو سزا دے دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز کے اندر میرے عمر کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ فرمایا یہ ظالم پہلے سے چھپ کر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی جب فجر کی نماز پڑھانے آتے پہلے صفوں کو سیدھا کرتے، صفوں اس وقت تک جماعت کھڑی نہ کرتے جب صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتی، اس کے بعد جو ہے سورہ نحل اور بڑی بڑی صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نیت باندھ کر جیسے نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو اس کے پاس 2 داری خنجر جو اس نے زہر کے اندر ڈبویا ہوا تھا، اور تقریباً بعض کہتے ہیں 6 وار کیے، بعض نے کہا 4 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر وار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلی پر وار کیا اور ناف کے نیچے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں، یہ ظالم باغا، صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی صحابہ کی، نکل نہیں سکتا تھا۔ دائیں بائیں جو ہے نا جس نے اپنے خنجر کو تو 17 صحابہ کو زخمی کر دی، جس میں 7 صحابہ جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گئے، چونکہ خنجر جو ہے وہ زہر آلود تھا۔ تو ایک صحابی نے جب دیکھا اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی، جب اس کو پتہ چلا اب تو نہیں بھاگ سکتا، اس نے اپنے گلے کے اوپر اپنا خنجر پھیر لیا، خود ہی اپنے آپ کو اس نے مار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر بھی صحابہ کے سامنے امیر المومنین خون کے اندر لت پت اور محراب کے اندر، لیکن جو ہے ان کو اپنی نماز کے مکمل کرنے کا غم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا، انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، اس کے بعد پوچھا مجھے مارنے والا کون؟ بتایا گیا ابو لولو مجوسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی ایسے بندے کے ہاتھ نہیں رنگے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ اس کے بعد لمبا قصہ ہے، خیر یہ 3 ان کو گھر لے جایا گیا، جو پلاتے جو ہے پیٹ کے ذریعے باہر، صحابہ کو پتہ لگ گیا اب یہ نہیں بچے، بیٹے کو بھیجا، فرمایا جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آؤ، میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن خبردار جا کر یہ نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر ابن الخطاب نے بھیجا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں۔ گئے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی، لیکن عمر وہ ہستی ہیں جن کو میں اپنے اوپر ترجیح دے سکتی ہوں، لہٰذا بیٹے نے آ کر خوشخبری سنائی، بہت خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد پھر کہا جب میری میت لے جائی جائے دوبارہ اجازت لی جائے، اگر اجازت دیں تو دفنانا، اجازت نہ دیں تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن۔ تو آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تو ابو بکر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے اسی روزے کے اندر، اور وہ روزہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس روزے اور میرے ممبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر ان کو جنتی عطا فرما۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان صحابہ کرام کی سیرت، صورت اور اخلاق اور تقوی، زہد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب